اس وقت کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی ایم کیو ایم کے مختلف لیڈرز کی طرف سے آواز اٹھائی جا رہی ہے. کیا واقعی کراچی الگ ہو جائے گا سندھ سے؟ یہ ایک دیوانے کی بڑھ ہے. ایک دیوانے کی بڑھ ہے. ہاں، یہ دیوانے کی بڑھ ہے. یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو دوسروں کے اشاروں پہ کام کر رہے ہیں. ان کو اپنا لیڈر ہی غدار کہتا ہے، ان کا لیڈر ہی ان کو کہتا ہے. یہ بڑے بے وقوف جاہل قسم. ان کو آپ لیڈر نہیں مان رہے؟ تو یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ سندھ کبھی بھی ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتی. کراچی سندھ کی جان ہے، جگر ہے، اور سندھ کے اینڈ میں ہے. آپ کو سارا سندھ لتاڑ کے پھر آنا پڑے گا کراچی میں. اس کے بعد سمندر ہے. اگر اس کے بعد کوئی جانا چاہے تو سمندر میں چلا جائے. یہ جو کر رہے ہیں ان کو سندھ دشمنی، سندھ کے میں تو شاہی سید کو سلام پیش کرتا ہوں، جس نے ابھی اس کا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ سندھ سندھیوں کا ہے. حیدرآباد کے جلسے میں پاچا خان کے برسی کے موقع پہ کہا ہے. نمک حرامی ہے. میرے جو آبا اجداد، میری بچی نے میرا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا کہ آپ کا ایک ہوتی ہے کمپنی ہے، وہ کرتی ہے کہ ان کی یہ جینیٹیکلی کہاں سے آئے. وہ ایک اس کو ڈی این اے صرف ایک کرمنل اس میں نہیں ہے، ایک اور بھی ہے جس سے یہ پتہ لگایا کہ یہ لوگ آئے کہاں سے. میرا جو ڈی این اے اور میری بیگم کا کرایا، اس نے اپنا بھی کرایا، تو 50% وہ میری، 50% ان کی. لیکن میرے لیے وہ آیا کہ یہ سینٹرل ایشیا سے ہے 100%. اب مجھے بتائیں 500-600 سال پہلے میرے ننیال بھی سینٹرل ایشیا کی، قاضی اکبر عباسی تھا، اس کی بیٹی میری امی، اب وہ بھی عباسی، وہ بھی سینٹرل ایشیا سے، میں بھی. اب آپ کہیں گے سینٹرل ایشیا مانا بخارا، سمرقند؟ نہیں، اس وقت میں عراق تک یہ سینٹرل ایشیا تھا. خراسان، یہ بڑا یہ 800 سال پہلے میرے بڑے 600 سال آئے. 16ویں صدی میں مختوم سرور نو ادھر آئے، ان سے پہلے ان کے والد صاحب آئے، یہ سارے آئے. یہ بوبک میں آئے، ملتان میں، بوبک میں، پھر حالہ میں آئے. بات ہے کہ ہم لوگ تو یہاں کے ہیں ہی نہیں. اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے یہ تو پھر بھی بر صغیر کے رہنے والے ہیں، لٹ کے پٹ کے ادھر آ گئے. ہمارے تو بڑے پتہ نہیں کیا کیا بھگت کے آئے ہوں گے. کوئی آدمی اپنا ملک بغیر کسی وجہ کے نہیں چھوڑتا، وہ خاص طور پہ اتنی بڑی تعداد میں. مجھے ان کے ساتھ عام اردو بولنے والے ہمارے بھائی ہیں، وہ سندھی ہیں. یہ جو کراچی کو الگ کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کو لیڈر نہیں مانتے آپ؟ ان کے مطالبے کو قانونی حیثیت کو، آپ قانون دان بھی ہیں، قانون کے وزیر بھیج چکے ہیں، تو قانونی طور پہ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جن کو قانون کی ABCD کا بھی پتہ نہیں ہے. جاہل ترین لوگ ہیں، اور ان سے جو کام لے رہے ہیں نا وہ بھی جاہل ترین ہیں. اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ غیر آئینی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین میں لکھا ہے، پڑھو تو صحیح کیا لکھا ہوا ہے. صرف ایک لفظ پڑھ کے اور وہ ایک دم سے وہ کہہ رہے ہیں. بھائی اس میں تو بہت بڑا ایک لمبا پروسیجر ہے. لیکن یہ معاملہ صرف آئین اور قانون طریقہ کار کیا ہے لوگوں کو سمجھا لے آسانی سے؟ یہ دیکھیں، یہ جو ادھر تقسیم کر کے آئے وہ یہاں بھی تقسیم چاہتے ہیں. یہ تقسیم در تقسیم کے ذریعے اپنے آپ کو بھی تباہ کریں گے، اور پھر ان کو وہ بھی ابھی واپس نہیں لیں گے. جو کہہ رہے ہیں نا جاؤ بھائی ابھی وہ تو آپ کو لیں گے، نہیں، ہم ان کو لینے کے لیے ابھی بھی تیار ہیں. ہمارے بھائی ہیں، ان کو ہم اپنا سمجھتے ہیں. یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے، یہ آپ کو بتا دوں، یہ عام اردو لوگوں کی بات نہیں ہے. ان کے بیانات بھی آپ دیکھیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ ہمارا ہے. بھائی آپ بتائیں، سندھ میں جو سرائکی بولتا ہے گھر میں، باہر سندھی بولتا ہے. جو بروئی بولتا ہے وہ باہر گھر میں بلوچی بول رہا ہے، پنجابی بول رہا ہے، کہتا میں سندھی ہوں. کتنے آپ بتائیں کو ایک ہی بروئی کو بولے کہ تم سندھی نہیں ہو، وہ قبر سے اٹھ کے لڑے گا. علی احمد بروئی بھی. آغا سراج دورانی، وہ اس کو کہو کہ تم سندھی نہیں ہو تو وہ بھی بیچارہ قبر سے اٹھ کے لڑے گا، کیوں نہیں ہوں. اس طرح ہمارے بڑے بھی، جن کا ڈی این اے ہی کہہ رہا ہے کہ یہ تو ادھر کے ہے ہی نہیں، 100% نہیں ہے، تو پھر ہم لوگوں کو یہ کیوں ایسے. یہ اس طرح کی بات کرنے والے یہ سیاسی جوکر ہیں، یہ سیاسی گماشتے ہیں. ان کو تو کہیں اور ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ان کو اقتدار کی باغیں دے کے ان سے وہ ہم، جیسے میں نے کہا کہ بچھڑوں کم بٹوا 1.5 ٹکا، یہ 1.5 ہیں، ان سے وہ کام لے رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ منہ کی کھائیں.